السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان جمعہ 3 مئی کو اپنا قمری مشن خلا میں بھیجنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ کیو نامی قمری مشن کو چین کے مقام ہینان میں چانگ ای 6 کے بورڈ پر لانچ کیا جائے گا۔ اس سیٹلائٹ کو IST نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کی قومی خلائی ایجنسی اسپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ چاند کی سطح کی تصویر بنانے کے لیے اس میں 2 آپٹیکل کیمرے ہیں۔ پاکستان نے خلا بازوں کو تربیت دینے اور خلا میں مشن شروع کرنے کے لیے سن 2019 میں چین کے ساتھ خلائی تحقیق کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے رواں برس ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین PTI گوہر خان اور دیگر رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ رہنما تحریک انصاف عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ ہم قومی اسمبلی کی 180 نشستیں جیت چکے تھے۔ وائٹ پیپر میں اس سے متعلق تمام شواہد موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر کسی کو الیکشن سے متعلق کوئی تحفظات ہیں تو الیکشن ٹرائبیونل سمیت عدالتیں موجود ہیں۔ بھارتی حکومت نے امریکہ میں قیام پذیر ایک سکھ علیحدگی پسند لیڈر کے قتل کی منصوبہ بندی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکار کے ملوث ہونے کی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کو غیر ضروری اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ گارڈین کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ را پاکستان میں قتل کے 20 واقعات میں ملوث ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں رپورٹ کی اشاعت کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے میڈیا کے سوالات کے جواب میں کہا کہ اس رپورٹ میں ایک سنگین معاملے میں غیر ضروری اور غیر مصدقہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کی طرف سے سیکیورٹی خدشات کے سلسلے میں منظم مجرموں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک سے متعلق شیئر کی گئی معلومات پر بھارتی حکومت کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے۔ بھارت کے بعض مصالحوں میں نقصان دہ اجزاء کی آمیزش کی شکایت کے بعد فوڈ سیفٹی ریگولیٹر نے مصالحے بنانے والی تمام کمپنیوں کی ملکی سطح پر جانچ اور معائنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارت کے محکمہ فوڈ سیفٹی نے مسالہ جات کمپنیوں کے تمام پروڈکٹس کی ٹیسٹنگ اور معائنے کا حکم ایسے وقت میں دیا ہے جب بھارت کے 2 مشہور برانڈز MDH اور ایوریسٹ کو ملاوٹ سے متعلق معاملے پر عالمی ریگولیٹرز کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ بھارت کے ان 2 مشہور برانڈز کے مصالحوں کی فروخت ہانگ کانگ اور سنگاپور میں روک دی گئی تھی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن یونیما نے اپنی سن 2024 کی پہلی سہ ماہی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ یونیما نے اپنی رپورٹ میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق، دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات سے ہونے والے نقصانات، خوست اور پکتیکا میں فضائی حملوں اور پکتیا میں مسلح جھڑپوں کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتوں کی نشاندہی کی ہے۔ جنوری سے مارچ سن 2024 کے دورانیے پر محیط افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے مطابق یونیما کی انسانی حقوق کی سروس کے تحت کی جانے والی نگرانی پر مبنی ہے۔
غزہ کی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے 28 افراد کی لاشیں مقامی ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں۔ وزارت نے اپنے روزانہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ 51 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق ان اموات کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ میں فلسطینیوں کے مجموعی اموات کی تعداد کم از کم 34,596 ہو گئی ہے اور 77,816 افراد زخمی ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے اپنے دعوے کی حمایت کے ثبوت فراہم کیے بغیر بتایا ہے کہ تقریباً 13,000 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ حماس کو اگر فلسطینی عوام کی پرواہ ہے اور وہ غزہ والوں کے مصائب کا فوری خاتمہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے جنگ بندی معاہدے پر رضامند ہو جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حکام پر واضح کر دیا گیا ہے کہ امریکہ رفح میں اسرائیل کی کسی بڑی کارروائی کا مخالف ہے۔ دوسری جانب حماس رہنما کا کہنا ہے کہ ثالثوں کی جانب سے مجوزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق جلد رد عمل دیں گے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ رفح میں حماس کے جنگجو چھپے ہوئے ہیں جن کا صفایا کیے بغیر اسرائیل کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بدھ کے روز غزہ کی ایک اہم سرحدی گزرگاہ کا دورہ کیا تاکہ امدادی رسد کی ترسیل کا براہ راست جائزہ لے سکیں۔ دورے سے قبل انہوں نے اسرائیل سے غزہ کی مدد کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی حکام نے بلنکن کو ترسیل میں پیش رفت دکھانے کی کوشش کی۔ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ کے خلاف امریکہ میں کچھ ہفتوں سے جاری احتجاج کو زبردستی ختم کرنے کے بعد بدھ کو پولیس نے امریکی یونیورسٹی کیمپسز میں بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی میں پولیس نے تقریباً 300 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین ژان پیئر نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو کالج کیمپس میں ہونے والے مظاہروں سے باخبر رکھا جا رہا ہے۔ ادھر انگلینڈ میں بھی نیو کاسل یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کے سلسلے میں طلباء نے غزہ میں جاری تنازع کے خلاف احتجاج کے طور پر کیمپس کی عمارتوں کے باہر خیمے لگائے۔ برطانیہ بھر میں طلباء کی سرگرمی میں شدت آتی جا رہی ہے کیونکہ فلسطینیوں کی حمایت کی کال میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ایران نے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر جمعرات کو متعدد امریکی اور برطانوی افراد اور اداروں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں تعزیری اقدامات کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں میں ایرانی مالیاتی اور بینکنگ نظام میں اکاؤنٹس اور لین دین کو مسدود کرنا، ایران کے دائرۂ اختیار میں موجود اثاثوں کو بلاک کرنا اور ویزا جاری کرنے اور ایرانی سرزمین میں داخلے پر پابندی شامل ہے۔ افراد یا اداروں کے ساتھ ساتھ ان کے اثاثوں یا ایران کے ساتھ معاملات پر ان اقدامات کا اثر ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ایران حماس کی حمایت کرتا ہے لیکن اس نے حملے میں براہ راست ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ یوکرین کے جنوب مغرب میں شہر اوڈیسا میں ایک روسی میزائل حملے میں 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے شروع میں اسی طرح کے حملوں کے بعد کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اوڈیسا کے میئر گیناڈی تراخانوف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ کل 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امدادی کارکن تفصیلات فراہم کیے بغیر بڑے پیمانے پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ حملے میں شہری انفراسٹرکچر اور گوداموں کو نقصان پہنچا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان دیر لیئن نے جمعرات کو کہا ہے کہ یورپی یونین نے لبنان کو 1 بلین یورو کے مالیاتی پیکج کی پیشکش کی ہے۔ وان دیر لیئن نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میکاتی اور قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈ ولائٹس کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتایا
के फंड्स इस साल से सन 2027 तक दस्तयाब होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन लबनान की मुसल्लह अफवाज को सरहदी इंतजाम के लिए साजो सामान और तरबियत फराहम करेगी। चीन के सरकारी मीडिया ने जुमेरात को बताया कि जुनूबी चीन के गुआंगडोंग सूबे में शदीद बारिश के बाइस एक हाईवे के टूट जाने से मरने वालों की तादाद 48 हो गई है। सरकारी खबर रसां एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से मेजू शहर से डब्बू काउंटी की तरफ जाने वाली सड़क का तकरीबन 18 मीटर हिस्सा जमीन में धंस गया, जिसमें गिरने वाली गाड़ियां ढलवान से नीचे गिर गईं। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। और कीनिया में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब में मरने वालों की तादाद 188 हो गई है। मुल्क के बहुत से हिस्से बारिशों, सैलाबों और लैंडस्लाइडिंग से तबाह हो चुके हैं। सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। वजारत ने एक बयान में कहा कि 125 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और 90 लोग इस वक्त लापता हैं, जबकि 1,65,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। अमेरिका में टिकटॉक से मुताल्लिक राय जानने के लिए खबर रसां इदारे रॉयटर्स और मार्केटिंग रिसर्च के मल्टी नेशनल इदारे एप्सॉस ने मुश्तरका तौर पर सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 58% अमरीकियों का ख्याल है कि चीन की हुकूमत अमरीकी राय आमा को मुतासिर करने के लिए टिकटॉक को इस्तेमाल करती है। डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन समझते हैं कि चीन टिकटॉक को अमरीकी राय को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उधर टिकटॉक का कहना है कि कंपनी अपने 17 करोड़ अमरीकी सारिफीन का डेटा चीनी हुकूमत के साथ शेयर नहीं करेगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।